مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، ہمارے لیے آج کا کلام یوحنا 15 باب 5 آیت میں درج ہے۔ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہوا ہم خداوند سے بہت سی چیزیں نہیں مانگنی چاہیے، ہمیں صرف خدا سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ بدعت، غرور، توہم پرستی اور ایسی بہت سی برائیاں جو ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو خالی کریں اور دعا کریں کہ اے خداوند، میں اپنے آپ کو ان برائیوں سے خالی کرتا ہوں اور تیرے فضل کو اپنی زندگی میں بہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں اپنی قوت سے کچھ تبدیل نہیں کر سکتا جب تک تیرا فضل میری زندگی میں نہ ہو۔ عزیزو، ہماری زندگی میں ایک ہماری چاہت ہوتی ہے اور ایک اس کی چاہت ہوتی ہے۔ ہوتا وہی ہے جو اس کی چاہت ہوتی ہے، وہ ہمیں اس میں تھکا دیتا ہے جو ہماری چاہت ہوتی ہے، کیونکہ بعض کاموں کو ہم اپنے زور بازو سے کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے علم، مہارت، اپنی قوت، اپنی کامیابیوں کے متعلق شیخی بکھیرنے کے بجائے اپنے آپ کو خالی کریں اور اپنی زندگی میں اس کے فضل کو آنے دیں۔ جب ہم مختلف کلیسیاؤں میں پاسٹر، پادری صاحبان یا پرستار کی حیثیت سے خدمت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں لوگ ہماری تعریف کریں، یا ہم خود اپنی خدمت کے بارے میں ذکر عام کرتے ہیں، اس طرح کرنے سے ہم سب معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، لوگوں کو اپنی صلاحیت کی اہمیت جتاتے ہیں۔ ہمیں اس کے جلال کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے جلال کے لیے۔ ہماری ساری خدمت کا جانچنے کا معیار اپنی قابلیتوں پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی رضامندی پر ہونا چاہیے۔ فضل کا مطلب ہے عزیزو، جس چیز کے ہم لائق نہ ہوں اور وہ ہمیں مل جائے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے سمیت بہت سے ایماندار ہوں گے جو تقریباً 80% اپنے زور بازو پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھدار ہیں اور ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ فضل کا مطلب خدا کو اجازت دینا ہے کہ وہ آپ کے ذریعے اس روح زمین پر اپنی مرضی کو پورا کرے۔ فکر مند ہونے کی بجائے خداوند پر بھروسہ کریں۔ آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ واقعی خدا کے فضل پر ایمان لائیں۔ یہ خدا کی قوت ہے جو اس شخص پر آ کر ٹھہرتی ہے جو اس کا حقدار نہیں ہوتا۔ فضل خدا کا ہم پر مہربانی کرنا ہے، اس کی قوت اور زور کو لیتے ہوئے اپنی زندگی کے ذریعے اس کام کو پورا کرنا ہے جسے خدا کے لیے کرنے کے ہم حقدار نہیں ہوتے۔ ہمیں صرف شکر گزاری کے رویے سے بھرپور ہونا ہے۔ ہم حقیقی طور پر شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ ایک بار اس سچائی کو مضبوطی سے پکڑ لینے کے بعد کہ ہر اچھی چیز خدا کی نیکی کے باعث حاصل ہوتی ہے، تو پھر ہمارے پاس شکر گزار ہونے کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے؟ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا سے ہمیں جو کچھ ملا ہے اس کے حقدار تھے، تو پھر خدا کی تعریف کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمیں خدا سے ملا ہے ہم اس کے حقدار نہیں تھے، تو پھر خدا کی تعریف کرنا مشکل نہیں رہتا۔ جب ہم یہ جان لیتے ہیں ہمارے فکر مند ہونے سے نہیں بلکہ خدا کے فضل کے باعث ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں، تو پھر ہم فکر مند نہیں ہوں گے، بلکہ خدا کی الہی رضامندی پر ہے کہ وہ ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی لامحدود قدرت کا استعمال کرتا ہے اور ہمیں اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی۔ فضل روح القدس کی وہ قوت ہے جو ہماری زندگیوں میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے دستیاب ہے
جس کی ہماری زندگیوں میں ضرورت ہے۔ یہ ان باتوں کو تبدیل کرنے کی قوت ہے جن کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ خدا کی وہ قابلیت ہے جو مانگنے پر ہمیں مفت حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، فضل جسم کے کاموں کے بالکل الٹ ہے۔ فضل میں زندگی گزارنے کے لیے شاید آپ کو ہر ایک چیز کے متعلق اپنی سوچ کو تبدیل کرنا پڑے۔ حوصلہ نہ ہاریں، ایسا کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کبھی آپ مایوس ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی جدوجہد میں مصروف ہیں، تو آپ کو خدا کے فضل کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے۔ فضل آپ کو مضبوط اور مطمئن رکھتا ہے۔ عمل آپ کو کمزور، لاغر، مایوس اور بدحواس کرتا ہے۔ ایمان کے ذریعے خدا کے فضل کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایمان کی کوئی قیمت نہیں جس سے خدا کی برکات کو خریدا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ہاتھ ہے جس سے ہم خدا کی ان برکات کو حاصل کرتے ہیں۔ خدا کا فضل اس کام کو آسان بنا دیتا ہے جو مشکل یا ناممکن نظر آتا ہے۔ یسوع نے کہا، اس کا جوا ملائم اور اس کا بوجھ ہلکا ہے۔ یہ ابلیس ہے جو ہمارے کندھوں پر بھاری بوجھ رکھنا چاہتا ہے، جسم کے کاموں کا بوجھ، شریعت اور انسانی اور اس پر عمل کرنے کی انسانی کوششوں کا بوجھ۔ لیکن یسوع نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم اس کے پاس آئیں گے تو وہ ہمیں آرام بخشے گا۔ صرف اتنے فضل سے مطمئن نہ ہوں جو آپ کو ابدی سزا سے بچا سکتا ہے، صرف اسی فضل کو حاصل نہ کریں جو نجات بخش سکتا ہے، بلکہ فضل اور زیادہ فضل کو حاصل کریں تاکہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں فتح حاصل کرتے ہوئے یسوع کو جلال دیں۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت دے۔